آج کے اس تفصیلی جائزے میں سیدھے مدے پر آتے ہیں۔ دراصل متحدہ عرب امارات اپنی دفاعی اور سیکیورٹی صلاحیتوں کو بالکل ایک نئے انداز میں تبدیل کر رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اب صرف زمین اور فضا میں استعمال ہونے والے روایتی ہارڈ ویئر تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ بہت تیزی سے ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کی لامحدود دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک جدید ریاست خود کو 21ویں صدی کے نئے خطرات سے بچانے کے لیے کیا غیر معمولی اقدامات کر رہی ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ سفر ان 4 اہم مراحل پر مبنی ہوگا۔ ہم تیزی سے دیکھیں گے کہ کس طرح روایتی فضائی بیڑے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، خلا سے نگرانی کیسے ہو رہی ہے، سستے ڈرونز کا غیر متناسب خطرہ کتنا سنگین ہے، اور آخر میں عالمی سلامتی میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کیا کمال کر رہی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، روایتی فضائی بیڑا۔ آخر اس جدید حکمت عملی کی ٹھوس بنیاد کیا ہے؟ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ $5 بلین، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ دراصل اس مجوزہ معاہدے کی مالیت ہے جس کے تحت بوئنگ اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد کو دوگنا کر کے 60 تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اور بات صرف ہیلی کاپٹرز کی نہیں، اس ڈیل میں جنرل الیکٹرک کے جدید انجن اور لاکہیڈ مارٹن کے لانگ بو فائر کنٹرول ریڈارز بھی شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور طاقتور اپ گریڈ ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں، ڈسالٹ رافیل F4 کا یہ ریکارڈ توڑ آرڈر واقعی حیران کن ہے۔ اس میں سب سے زیادہ توجہ کھینچنے والی 1000 کلو گرام کا نہایت درست سمارٹ بام ہے، جسے ہیمر کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک طیارہ بے وقت ایسے 3 بم اٹھا کر کئی کلومیٹر دور سے اپنے اہداف کو بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ دراصل یہ محض ایک طیارہ نہیں بلکہ تکنیکی لحاظ سے ایک بہت بڑی جست ہے۔ اگر پچھلی نسل کے ماڈل سے اس کا موازنہ کیا جائے تو اس F4 ویریئنٹ میں موجود نئے ڈیجیٹل جیمرز اور نیٹ ورک سینٹرک کنیکٹیوٹی اسے بالکل ایک الگ ہی سطح پر لے جاتے ہیں۔ یہ چیز میدان جنگ میں ایک زبردست اور فیصلہ کن تکنیکی برتری فراہم کرتی ہے۔ زمین اور فضا کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے ڈومین کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خلا سے کس طرح ایک مکمل سیکیورٹی حصار قائم کیا جا رہا ہے۔ ملیے فالکن آئی سے ایئر بس ڈیفنس اور سپیس کے اشتراک سے بنا یہ ہائی ڈیفینیشن سیٹلائٹ انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کا ایک بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ سیٹلائٹ اگلے 10 سالوں تک دنیا کے کسی بھی کونے کی انتہائی واضح اور باریک معلومات سیدھا زمین پر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جب ہم باریک معلومات کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ 70 سینٹی میٹر سن کر شاید بہت چھوٹا لگے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کلومیٹر کے وسیع و عریض رقبے کا احاطہ کرتے ہوئے بھی یہ سیٹلائٹ زمین پر موجود 70 سینٹی میٹر تک کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہایت صفائی سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ واقعی کمال کی ٹیکنالوجی ہے۔ البتہ اس کا استعمال صرف فوجی مقاصد تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک دوہرا فائدہ دینے والا نظام ہے۔ جہاں ایک طرف یہ شہری منصوبہ بندی، زراعت اور قدرتی آفات سے نپٹنے میں روزمرہ کے بنیادی ڈھانچے کی مدد کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف یہ مسلح افواج کو سرحدوں کی نگرانی کے لیے ہائی ریزولوشن نقشے بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہاں تک تو سب بہت ہائی ٹیک اور منظم نظر آتا ہے، لیکن اب رخ کرتے ہیں ایک بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک حقیقت کی جانب: غیر متناسب یا اے سیمیٹرک ڈرون کا خطرہ۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ ایک طرف وہ بھاری اور اربوں ڈالر مالک کے بیلسٹک میزائل ہیں جنہیں پیٹریٹ یا تھیڈ TAAD جیسے مہنگے دفاعی سسٹمز آسانی سے ہوا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سماد 3 جیسے انتہائی سستے ڈرونز ہیں۔ یہ اتنی نیچی پرواز کرتے ہیں اور ان کے راستے اتنے غیر متوقع ہوتے ہیں کہ رڈار انہیں پکڑ ہی نہیں پاتا، اور سچ پوچھیں تو یہ آج کے مہنگے ترین دفاعی نظاموں کے لیے بھی ایک بہت بڑا درد سر بن چکے ہیں۔ اور یہاں سب سے زیادہ تشویشناک عسکری حکمت عملی سامنے آتی ہے، جسے ماہرین ڈیٹونیٹر لانا کہتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کتنا خوفناک ہے! ان سستے ڈرونز کو کوئی بھاری بم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حملہ آور انہیں محض ایک چنگاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایئرپورٹس یا شہروں میں پہلے سے موجود ایندھن جیسی آتش گیر چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ عام شہری انفراسٹرکچر کو ہی ایک تباہ کن ہتھیار میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو ان مسلسل بدلتے اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کا حل کیا ہے؟ آئیے اپنے چوتھے اور آخری پہلو کی طرف چلتے ہیں، جہاں دفاعی حکمت عملی اب ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے۔
یہ بین الاقوامی تعاون راتوں رات نہیں بن گیا۔ 2005 میں جرمنی کے ساتھ سیکیورٹی معاہدوں سے بات شروع ہوئی، پھر 2017 میں فرانس کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل سیکیورٹی الائنس قائم کیا گیا، اور اب ہم 2025 کی ICELX-3 مشقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جہاں دنیا بھر کی ایجنسیاں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے پیچیدہ جرائم کے نیٹ ورکس کو توڑنے کی عملی مشقیں کریں گی۔ اگر یہ جاننا ہو کہ یہ عالمی اتحاد کتنے مؤثر ہیں تو صرف اس ایک نمبر کو دیکھ لیجئے، تو 822 ٹن۔ حال ہی میں ایک عالمی اتحاد نے اتنی بھاری مقدار میں غیر قانونی منشیات ضبط کی ہیں، اور کیا آپ کو اندازہ ہے اس کی مالیت کیا تھی؟ قریباً $2.9 بلین۔ واقعی جب ٹیکنالوجی اور عالمی ایجنسیاں مل کر کام کرتی ہیں تو نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ اور ملک کے اندر بھی یہ نظام بالکل بدل چکا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی پولیس اب روایتی انداز میں کام نہیں کر رہی۔ وہ مصنوعی ذہانت کی نگرانی، سائبر پیٹرول یونٹس اور پریڈکٹیو انالیٹکس یعنی پیشین گوئی کے تجزیے پر انحصار کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جرم ہونے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ خطرہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا راستہ روکا جا سکے۔ تو اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا واقعی یہ اربوں ڈالر مالیت کے جدید اتحاد اور مصنوعی ذہانت کی پولیسنگ مستقبل کے ان سستے، بکھرے ہوئے اور تیزی سے بدلتے خطرات کو مات دے سکے گی؟ ایک طرف جدید خلائی ٹیکنالوجی اور لڑاکا طیارے ہیں، تو دوسری طرف محض چند ہزار ڈالرز کے ڈرونز اور پراکسی حملے۔ 21ویں صدی کی سلامتی کی اس پیچیدہ بساط پر بالآخر جیت کس کی ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جاننا ہم سب کے لیے انتہائی دلچسپ اور ضروری ہوگا۔